کبھی سوچا ہے کہ جب زمین پر ظلم اپنے انتہا کو پہنچ جائے تو آسمان کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ مصر کی سرزمین پر یہ وقت ایسا آیا جب ظالم بادشاہ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل کے نومولود بیٹوں کو قتل کرواتا تھا، کیونکہ اسے خبر دی گئی تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروہ کو کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے ہی خوفناک ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک ماں کے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہو، مگر اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی الہام فرمائی کہ بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ حکم انسانی عقل سے بالاتر تھا، مگر ایمان عقل سے بلند ہوتا ہے۔ ماں نے ایک صندوق تیار کیا، اپنے لگتے جگر کو اس میں رکھا اور دریا نیل کے حوالے کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیں گے، وہی صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کے گھر والوں نے اسے نکالا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں جس کے قتل کا حکم تھا وہی دشمن کے گھر میں پلنے لگا۔ مزید اللہ کی حکمت یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ قبول نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بہن نے مشورہ دیا کہ بالاتر انہیں ان کی اپنی ماں کے پاس لا دیا گیا۔ قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی جانوں سے بلند ہے۔ جب حالات ناممکن دکھائی دیں تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دریا میں بہایا جانے والا بچہ اگر اللہ کا نبی بن سکتا ہے تو ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل میں کامل یقین ہو، صبر ہو اور اللہ پر بھروسہ، کیونکہ آخرکار سچ غالب آتا ہے اور ظلم مٹ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی آغوش میں پلتے رہے، مگر پرورش فرعون کی محل میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ایسے ماحول میں فرمائی جہاں وہ عظیم حکمت اور طاقت آشنا ہوئے۔ قرآن پاک سے قصص آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور کامل ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی خاص تیاری تھی، کیونکہ آگے ایک عظیم مشن ان کے سپرد ہونا تھا۔ ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل اور ایک قطبی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے قبطی کو ایک گھونسا مارا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ یہ غیر ارادی تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پکار اٹھے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر فرعون کے دربار میں یہ خبر پہنچ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ایک خبر شخص نے آ کر خبر دی کہ سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، لہٰذا فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت نہ یاد رہا تھا کہ کون ساتھی، مگر دل میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ مدین پہنچ کر ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے سے قاصر تھی۔ آپ نے ان کی مدد کی۔ ان میں سے ایک نے جا کر اپنے والد کو خبر دی جو ایک بزرگ نبی تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ ان کی دیانت و طاقت دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور کچھ سال اپنے پاس قیام کا معاہدہ کیا۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ طور پہاڑ کے قریب ایک آگ دیکھی۔ گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں آگ سے کچھ خبر لاتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو ایک مبارک وادی میں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد ہے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ عصا جو ہڈا بن جاتا اور ہاتھ جو چمکنے لگتا تھا۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی ہو گیا ہے، اور اسے نرمی سے دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مددگار بنا دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے دربار میں کھڑے تھے جس کے محل میں وہ پلے بڑھے تھے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، معجزات دکھائے، مگر فرعون نے تکبر کیا۔ مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑھا بنا اور جادوؤں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ بالآخر وہ دن آیا جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے عصا سمندر میں مارا گیا، پانی پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ یوں وہ بچہ جو ایک صندوق میں بھایا گیا تھا، اللہ کا جلیل القدر نبی بن کر ظالم سلطنت کے خاتمے کا سبب بنا۔ یہ سارا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے، مگر بندہ صبر و یقین اختیار کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں اور دریا بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔